السلام علیکم عزیز طالبات کلاس 10th۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلا لیکچر تاریخ پاکستان عہد ثانی پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے 7th لیکچر میں ہم نے نواز شریف کا دوسرا دور حکومت پڑھا تھا، جو کہ 1997 سے 1999 تک کا دور تھا، اور اس میں ہونے والے ترقیاتی کام بھی ہم نے پڑھے کہ ان کے دور میں کیا ترقیاتی کام ہوئے، ساتھ ہی ساتھ ایٹمی تجربات جو انہوں نے کیے وہ کن حالات میں کیے، کیوں ضرورت محسوس کی گئی ایٹمی تجربات کرنے کے بعد، اور اس کے بعد ہونے والی پاکستان کے ساتھ پہ لگائی جانے والی پابندیاں، کون سی پابندیاں لگا دی گئیں، اور پھر ان کی حکومت، نواز شریف کی حکومت کس طرح سے ختم ہوئی، سیاست میں فوج نے کس طرح سے ان کا تختہ الٹ دیا۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنے پچھلے لیکچر نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے، اور اس میں ہم اس کے آگے پڑھ رہے ہیں، یعنی پرویز مشرف کا دور اقتدار، جو کہ 1999 سے 2008 تک کا دور ہے۔ اچھا، اس دور میں کون کون سے کام ہوئے؟ پرویز مشرف صاحب کون تھے؟ یہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کا نیا منصب انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا، اور اس کو سنبھال لیا تھا انہوں نے۔ اب جب اقتدار سنبھالا انہوں نے، تو جنرل پرویز مشرف نے مقامی حکومتوں کا نظام رائج کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقامی حکومتوں کا نظام کیا نظام تھا؟ مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح، اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے یونٹس کے طور پر اور لوکل گورنمنٹ کے طور پر ان کو اختیارات کو دیا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے مقامی حکومتوں کا نظام رائج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جس 7 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا تھا، اس میں سیاسی کرپشن، بدعنوانیوں کے خاتمے، معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ اختیارات کی تقسیم اور منتقلی بھی شامل تھی۔ مطلب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انہوں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، بدعنوانی کو ختم کرنا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ، چھوٹے لیول پر، گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ انہوں نے اعلان کیا تھا، اور پھر 14 اگست 2000 میں کو پرویز مشرف نے ملک میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور حقیقی جمہوریت کے قیام اور عوام کو زیادہ سے زیادہ با اختیار بنانے کے لیے مقامی حکومتوں کے نئے نظام کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح سے اب اس میں کیا ہوا؟ مقامی حکومت یا لوکل گورنمنٹ سے مراد ایسا ادارہ ہے جو محدود علاقے میں اپنے اختیارات اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے مقامی مسائل کو حل کرے۔ مقامی حکومت ایک جمہوری ادارہ ہوتی ہے۔ اس میں علاقے کے عوام کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے فیصلے کریں اور نظم و نسق کی نگرانی کریں۔ جنرل مشرف کے اعلان کے مطابق اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے منصوبے کے تحت اختیارات یونین کونسل، تحصیل کونسل اور ضلعی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نئے بلدیاتی انتخابات کروائے، اور بلدیاتی انتخابات جو تھے وہ خاص طور پر اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کی جو ووٹ دینے کی حد تھی وہ 18 سال کی عمر رکھی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو یہ بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کسی جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے بلکہ غیر جماعتی بنیادوں پر کیے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ انتخابات کروائے گئے، اور پھر 2001 تک جو ہے وہ یہ انتخابات مکمل ہوئے۔ جولائی میں 2001 میں یہ انتخابات ہوئے، اور پھر 14 اگست 2001 سے ان اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب اس کے تحت جو مقامی حکومتیں قائم کی گئیں، اس کے تحت جو ادارے قائم کیے گئے وہ کون کون سے تھے؟ وہ پہلا تھا یونین کونسل۔ یونین کونسل کا کیا کام ہوتا ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مقامی حکومتوں کا بنیادی ادارہ یونین کونسل کہلاتی ہے۔ ہر یونین کونسل میں اراکین کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 21 مقرر کی گئی، اس میں خواتین اور اقلیتوں کی ہوئی الگ الگ سیٹیں دی گئیں۔ یونین کونسل کا سربراہ جو ہے وہ یونین ناظم کہلاتا ہے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ پہ نائب ناظم جو ہے وہ فرائض انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سے یونین سیکریٹری ناظم کی نگرانی اور ہدایت کے مطابق کام کرتا رہتا ہے۔ یونین کونسل کے فرائض میں سالانہ ان کے کام کیا ہوتے ہیں یونین کونسل کے؟ کہ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دینا، سڑکوں، راستوں، نالوں کی دیکھ بھال وغیرہ ان میں شامل ہوتی ہے۔ تو علاوہ ازیں یونین کونسل کی سطح پر ایک انصاف کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جو مقامی لوگوں کے درمیان تنازعات کا تصفیہ کرتی تھی۔ پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا، ایک اور کمیٹی بھی بنائی جس کا نام انصاف کمیٹی تھا، اور پھر اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو لوگوں کے آپسی علاقوں کی بنیاد پر جو مسائل ہوتے تھے، تنازعات ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ان کو وہ حل کیا کرتے تھے۔
پھر اسی طرح سے دوسرے جو مقامی حکومتوں کا ادارہ ہوتا تھا تحصیل کونسل. تو تحصیل کونسل کا کیا کام ہوتا تھا دیکھتے ہیں. تحصیل کونسل جو ہے وہ کے اندر تمام یونین کونسل کے نائب ناظمین پر مشتمل تھی. مطلب جو یونین کونسل کے نائب ناظمین ہوتے تھے وہی تحصیل کونسل میں شامل ہوتے تھے. اس کے علاوہ 33% نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کی گئی تھیں اور 5% مزدوروں کے لیے، 5% کسانوں اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے بھی مختص کی گئی تھیں. یعنی ان میں تمام کا حصہ ہوا کرتا تھا. تحصیل کونسل میں ایک تو جو نائب یونین کونسل ہوتے تھے وہ بھی شامل ہوتے تھے. اس کے علاوہ کچھ خواتین جو علاقوں سے میں اپنے کام کیا کرتی تھیں ان کا حصہ ہوتا تھا. کچھ مزدور بھی ہو سکتے تھے اس میں، کسان بھی ہو سکتے تھے، اور کچھ اقلیتیں جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہوتے تھے. تو تحصیل کونسل کا ناظم جو ہوتا تھا وہ تحصیل کا سربراہ، یعنی جو تحصیل ہوتی ہے ایک علاقہ، خاص مخصوص علاقے کو تحصیل کہہ دیتے ہیں. تو تحصیل کونسل کا جو ناظم ہوتا تھا وہ تحصیل کا سربراہ ہوتا تھا، جبکہ نائب ناظم اس کی غیر موجودگی میں وہی فرائض انجام دیا کرتا تھا. ٹاؤن میونسپل آفیسر تحصیل کے مختلف محکموں میں رابطے اور نگرانی کے فرائض انجام دیتا تھا. اب ان کے کام کیا ہوتے تھے؟ ان کے کام یہ ہوتے تھے کہ شہری اور دیہی منصوبہ بندی کرنا، ترقیاتی منصوبے تیار کرنا، اور گاؤں میں دیہاتوں میں جو پانی کا نظام ہوتا ہے کہ پانی کس طرح سے دیا جائے گا، فراہمی آب و نکاسی، اور حفظان صحت و صفائی اور سڑکوں کی تعمیر وغیرہ ان کے کام ہوتے تھے. ان کے کاموں میں یہ سب شامل ہوتا تھا. اسی طرح سے اب یونین کونسل ہو گیا، تحصیل کونسل ہو گیا. اب ضلعی کی بنیاد پر یونین سب سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر تحصیل ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑا ہوتا ہے ضلعی حکومت. اب ضلعی حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسی طرح سے چلا کرتی تھی کہ ضلعی حکومت ضلع ناظم اور ضلع نائب ناظم، ضلع کونسل اور ضلعی انتظامیہ پر مشتمل ہوتی تھی. اب یہ جو ان کے یونین کونسل کے ممبرز ہوتے تھے، جو تحصیل کونسل کے ممبرز ہوتے تھے، وہی ضلعی حکومتوں کے بھی ممبر ہوا کرتے تھے. اور ضلعی انتظامیہ کے سربراہ جو ہے وہ ناظم کہلاتا تھا. پولیس اور دیگر جو تمام ضلعی ادارے ہوتے تھے وہ بھی ضلعی حکومتوں کو جواب دہ ہوا کرتے تھے. ہر ضلع میں صوبائی حکومت ایک ضلعی رابطہ آفیسر، جس کو ہم DCO کہتے ہیں، اس کو مقرر کیا جاتا تھا. اور اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ تمام سرکاری اداروں میں رابطے کا کام کیا کرتا تھا، کہ وہ ہر ایک تمام سرکاری محکموں میں رابطے کی ذمہ دار ہوتا تھا. اور ضلعی انتظامیہ کے ہر محکمے کے سربراہ یعنی ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا تھا، یعنی وہاں کا ڈسٹرکٹ آفیسر کہلاتا تھا. اچھا، اس کے بعد ان کے کام یہ ہوتے تھے کہ یہ سالانہ بجٹ جو کسی ادارے کی، کسی علاقے کی بہبود کے لیے جو بجٹ ہوتا تھا وہ اس کی منظوری کرواتے تھے، ترقیاتی منصوبے تیار کرتے تھے، شہری علاقوں میں صفائی ستھرائی اور تعمیراتی کاموں میں کی دیکھ بھال وغیرہ کیا کرتے تھے. ان کا یہ سب کام ہوتا تھا. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے شہری حکومتیں. شہری حکومتیں شہری حکومتیں کیا کام کیا کرتی تھیں اور شہری حکومتوں میں کون کون سی ادارے شامل ہوتے تھے؟ اب اس میں شہروں میں بڑے شہر جیسے کہ فیصل آباد، لاہور، ملتان، کراچی، کوئٹہ وغیرہ کی ہیں، تو ان کی شہری حکومتوں کا قیام عمل میں لے کر آئے. پھر اس میں ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ یا شہر سے گزرنے والی جو سڑکیں ہوتی تھیں ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، صفائی ستھرائی اور ترقیاتی منصوبوں کا خیال کیا جاتا تھا. تو اب بچوں یہاں تک جو ہے یہ پرویز مشرف نے جو بلدیاتی انتخابات کروائے اس کے تحت قائم ہونے والے ادارے میں نے آپ کو بتائے. ان میں یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلعی کونسل، ضلعی حکومت اور شہری حکومتیں شامل تھیں. اس کے بعد یہ تو 2001 میں انہوں نے بلدیاتی انتخابات کروائے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2002 میں عام انتخابات کروائے، جس کے تحت انہوں نے عام انتخابات انہوں نے اس طرح، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا جب 12 اکتوبر 1999 کو اقتدار سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف نے انتخابات کا جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے 2002 میں پورا کیا. صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات انہوں نے ایک ہی دن کروائے، اور پھر اس میں جو ہے وہ بہت ساری قومی اسمبلی کی 272 نشستیں تھیں. اس کے علاوہ 60 نشستیں خواتین کے لیے الگ مخصوص تھیں اور 10 نشستیں جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے تھیں. اچھا، اس انتخابات میں جو ہے ایک بات خاص یہ ہوئی کہ
جو پرانے سیاستدان تھے وہ حصہ نہ لے سکے. وہ کیوں نہیں لے سکے؟ کیونکہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ تعلیمی قابلیت جو ہے جس نے بھی انتخابات میں حصہ لینا ہے اس کی تعلیمی قابلیت کم از کم BA ہونی چاہیے. تو کیونکہ ہمارے پرانے جتنے بھی سیاستدان تھے ان میں سے اکثریت کی تعلیمی قابلیت BA تک بھی نہ تھی، اس لیے ان میں سے بہت سے جو سیاستدان تھے وہ اس میں حصہ نہ لے سکے بلکہ نئے لوگ آئے. اچھا، اس میں ایک خاص بات اور یہ بھی ہوئی کہ عام نشستوں پر بھی اقلیتوں کو حصہ دیا، غیر مسلموں کو حصہ دیا گیا. یعنی کہ اقلیتوں کی تو کچھ سیٹیں مخصوص تھیں ہی تھیں، لیکن وہ عام نشستوں پر بھی کوئی اقلیت میں سے آنا چاہتا ہے، کوئی غیر مسلم آنا چاہتا تھا تو وہ بھی اس میں امیدوار بن کے سامنے آ سکتا تھا. اچھا، ان انتخابات میں ہوا کیا کہ ان انتخابات میں مذہبی تنظیم جو ہے مذہبی جماعت متحدہ مجلس عمل نے حصہ لیا اور انہوں نے اس نے قومی اسمبلی میں 51 نشستیں حاصل کی. اسی طرح سے مسلم لیگ قائد اعظم گروپ نے 76 سیٹیں حاصل کی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 62 نشستیں حاصل کی. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ایک تنظیم کو جو ہے نا واضح اکثریت حاصل نہ ہو سکی. اور نواز شریف مسلم لیگ نواز نے 14 نشستیں حاصل کی. اب چونکہ کسی بھی جماعت کو اتنی اکثریت حاصل نہیں تھی کہ تنہا حکومت سازی کر سکے، لہٰذا پیپلز پارٹی کے 10 ممبران 10 لوگ جو ہیں وہ فارورڈ بلاک بنا کر مسلم لیگ قائد اعظم گروپ میں شامل ہو گئے اور اقتدار میں شریک ہو گئے. مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ جو ہیں وہ کون تھے؟ وہ سربراہ جو تھے میر ظفر اللہ خان جمالی تھے اور انہی کو وزیر اعظم پھر بنا دیا گیا، جس کے تحت متحدہ مجلس عمل کے اراکین کی بھی ان کو حمایت حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ میر ظفر اللہ خان جمالی جو ہے وہ ویسے تو مسلم لیگ قائد اعظم گروپ کے تھے، لیکن ان کو متحدہ مجلس عمل یعنی MMA کی بھی حمایت حاصل ہو گئی. اسی طرح سے بلوچستان میں بھی MMA نے مسلم لیگ قائد اعظم گروپ کے ساتھ مل کر ایک اچھی حکومت قائم کی، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں MMA کو متحدہ مجلس عمل کو واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اکیلے صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنائی، جبکہ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں مسلم لیگ قائد اعظم کے گروپ کو جو ہے وہ حکومت انہوں نے بنائی تھی. اچھا، اب جو ہے پرویز مشرف جو ہے اپنی دور حکومت میں خاص لفظ استعمال کیا کرتے تھے، روشن خیال اعتدال پسندی. یہ لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک اس سے کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا طرز زندگی تھا جس میں بڑھتے ہوئے سائنسی علوم اور فنی تخلیقات سے بھرپور استفادہ کا رجحان ہو، بین المذاہب بردباری ہو، حصول علم اور اظہار رائے کی آزادی ہو، لیکن ان سب پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اقدار کی بھی پاسداری کی جائے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سائنسی علوم بھی حاصل کریں، ہم ترقی بھی کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے مذاہب کی بین المذاہب بردباری یعنی دوسرے مذاہب کا بھی احترام کریں اور تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو معاشرتی اقدار ہیں ہماری ان پر بھی ہم بھرپور عمل پیرا رہے ہیں. تو یہ خاص ان کے دور میں بات ہوتی رہی کہ روشن خیال اعتدال پسندی، یعنی ترقی بھی ہو لیکن ہم اپنی جو ہمارے اقدار ہیں ہم ان کو بھی نہ چھوڑیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات خاص کی صنعتی فروغ اور نجکاری. صنعتی فروغ اور نجکاری یعنی صنعتوں کو بہت زیادہ ترقی دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ نجکاری کا بھی اہتمام کیا. نجکاری بھی ہوئی. گزشتہ سیاسی ادوار میں ملک کی معیشت جو ہے وہ گراوٹ کا شکار رہی تھی، خاص طور پر سرکاری اداروں کی کارکردگی ملک کی مالیاتی حیثیت بہت گر رہی تھی. تقریباً تمام سرکاری بینک، ریلوے، PIA، اسٹیل ملز کراچی اور وابڈا جیسے تمام ادارے جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے تھے. مشرف نے ملک کی معیشت کو کافی سہارا دیا اور صنعتوں کی بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ان کے سرمایہ اور منافع کے تحفظ کا یقین دلانے کے بعد نجکاری کی پالیسی اختیار کی گئی، جس میں ایسے تمام اداروں کو نجی شعبے کی تحویل میں دینے کا فیصلہ کیا گیا جو خسارے میں جا رہے تھے. اس اقدام کی وجہ سے معاشی ترقی کی سالانہ شرح میں 6% اضافہ ہوا. ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بھی 12.5 بلین ڈالر تک بڑھ گئے. یعنی انہوں نے ایک تو یہ کام کیا کہ صنعتوں کو فروغ دیا اور باہر سے آنے والے سرمایہ کاروں کو یہ تحفظ دیا کہ ان کا سرمایہ جو ہے خراب نہیں ہوگا یا ان کو اپنی جانی مالی تحفظ بھی ملے گا. ساتھ ہی ساتھ جو
نقصان میں جا رہے تھے ادارے، ان کی نجکاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ سے ان کی جو شرح معاشی ترقی کی سالانہ جو شرح تھی وہ 6% تک بڑھ گئی تھی۔ اچھا، یہ صنعتی فروغ کے بعد انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے معاشی اصلاحات بھی کی۔ معاشی اصلاحات کیا کی؟ پرویز مشرف کے دور کی ابتدا میں ملک کی معیشت کمزور تھی، بہت کمزور تھی، قرضوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا، امن و امان کی بری صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ داروں کا اعتماد بھی ختم ہو چکا تھا۔ مشرف دور میں سرمایہ کاروں کو بہت زیادہ سہولتیں دی گئیں تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور ملک کا معاشی استحکام ممکن ہو سکے۔ غربت میں کمی کے لیے پروگرام متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے قرضوں کی سہولتیں بھی دی گئیں تاکہ بے روزگار افراد اپنے لیے کاروبار کا بندوبست کر سکیں۔ ان کے دور کے آخری سالوں میں ملک میں معاشی ترقی کی شرح 7% تک سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ یعنی جب آخری دور تھا ان کا، یعنی 2008 تک جو ہے ان کے حالات اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ معاشی ترقی جو ہے 7% تک بڑھ گئی تھی۔ تو بچوں یہ ہو گیا آپ کے پاس پرویز مشرف کا دور اقتدار جو 1999 سے 2008 تک کا دور تھا، اور اس کے آگے آنے والے ادوار بھی ہیں لیکن کیونکہ ہماری بک میں موجود نہیں ہیں تو یہاں تک ہمارا یہ پہلا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات اور آگے کام جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔